گرمیوں کی اس چلچلاتی دھوپ میں بھی وہ اپنی سائیکل پر بیٹھا اسپیکر میں صدائیں بلند کر رہا تھا۔ وہ ہر گلی میں جا کر کچھ دیر کے لیے رکتا اور حسرت سے ہر ایک دروازے کو دیکھتا اور پھر اپنے اسپیکر میں اعلان کرتا۔ جب دیکھتا کہ گھر سے کوئی بھی باہر نہیں آیا تو اپنے کندھے پر رکھے ہوئے کپڑے سے اپنا پسینہ پونچھتا اور آسمان کی طرف دیکھتا۔ سورج تو آج آگ برسانے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے موجود ایک لکڑی کے باکس سے پانی کی بوتل نکالی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا تاکہ 2 گھونٹ پانی کے بھر کر اپنی پیاس بجھا سکے، مگر جب باکس کو کھول کر دیکھا تو پانی کی بوتل خالی پڑی تھی۔ اس نے افسردگی سے اس بوتل کو باکس میں رکھا اور پھر ہمت کر کے مزید گلیوں میں جا کر صدائیں لگانے لگا۔ اسلم ایک سموسے بیچنے والا تھا۔ اس کے باپ دادا نے بھی یہی کام کیا تھا اور اب وہ بھی گلی گلی جا کر سموسے بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ پہلے پہل تو اس کی کمائی خوب ہو جایا کرتی تھی، ہر کوئی اس کے سموسوں کو پسند کیا کرتا تھا، مگر اب جیسے جیسے مہنگائی بڑھی تو اس کے کام کو بھی حرف آنے لگا۔ ایک روز اس نے جب سموسے بیچنے کے لیے ایک محلے کا انتخاب کیا جہاں پر اس کے سموسے بڑے اور بچے شوق سے منگوا کر کھایا کرتے تھے، ایک بچہ آیا اور اس سے سموسے لے کر گیا۔ اس نے جو ہی سموسہ کھانا شروع کیا تو اس میں سے بال نکل آئے تھے۔ پھر کیا تھا، اس کی ماں آئی اور پورے محلے کو اکٹھا کر کے اسلم کو باتیں سنانے لگیں اور سب کو تنبیہ کر دیا کہ کوئی بھی اسلم سموسے والے سے سموسے نہ لے، پتہ نہیں کیسے گندے ہاتھوں سے یہ سموسے بناتا رہتا ہے اور کیا ملاتا رہتا ہے، اس سموسے سے بال نکلے ہیں، کل نہ جانے کیا نکل آئے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو اسلم کو اس محلے میں سموسے بیچنے کے لیے آنے کے لیے ہی منع کر دیا۔ اسلم بیچارہ معذرت کرتا رہ گیا۔ گھر آیا تو آ کر بیوی سے کہنے لگا کہ تم دھیان سے کیوں نہیں بناتی، سر پر دوپٹہ باندھ دیا کرو، اب دیکھو اس محلے والوں نے مجھے ذلیل کر کے محلے سے ہی نکال دیا، اب میں کیسے اچھی خاصی رقم کما سکوں گا۔ اسلم نے اس محلے کی جگہ اور جگہوں کا رخ کیا۔ لوگ اس کے سموسوں کو پسند کرتے تھے، حالانکہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں سموسہ 40 روپے کا ہو گیا تھا وہ اس کے باوجود اپنا سموسہ 25 روپے کا بیچ رہا تھا تاکہ لوگ اس سے سموسہ لیں اور اس کی اچھی رقم بن سکے۔ مگر بلا اسلم ایک دن میں کتنے سموسے بیچ سکتا تھا؟ بعض دفعہ تو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا، گرمی کی وجہ سے تو ویسے ہی سب کا برا حال تھا۔ اسلم کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ 2 بیٹوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ماہنور بیٹی عطا کی تھی۔ اسے اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹی سے محبت تھی۔ اس کی بیٹی بھی بڑی ہی پیاری اور خوبصورت تھی۔ آج تک اس نے اپنی بیٹی کی کسی بھی فرمائش کو رد نہیں کیا تھا۔ جو بھی اس کی بیٹی کہتی وہ فوراً پورا کر لیتا، چاہے آدھی رات کا ہی وقت کیوں نہ ہوتا۔ اس کی من پسند چیز اسے ضرور لا کر دیتا۔ جیسے جیسے بچی بڑی ہونا شروع ہوئی تو اسلم کی بیوی کہنے لگی کہ بچی کے کان بھی چدوانے ہیں۔ اسلم نے جب یہ سنا تو بڑے ہی لاڈ سے اپنی بچی کی جانب دیکھا اور اس کے کانوں کو دیکھ کر کہنے لگا، میں تو اپنی بچی کو سونے کی بالیاں پہناؤں گا، میری بچی بالکل شہزادی لگے گی پہن کر۔ اسلم کی بیوی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، کیوں بڑے بڑے خواب بچی کو دکھا رہے ہو؟ ہم غریب لوگ بھلا کہاں سونے کا منہ دیکھ سکتے ہیں؟ ابھی کل جا کر اس کے کان چھدوا کر لاؤں گی تو داغے ڈال دوں گی، خود ہی جب ہاتھ میں 2 پیسے آئے تو تانبے کی بالیاں بنوا کر کان میں ڈال دوں گی، ورنہ داغے ہی پہنے رکھے۔ جب خدا نے دیا تو بچی کے کانوں میں چاندی کی بالیاں پہنا دوں گی۔ مگر اسلم بولا کہ نہیں نہیں، میری بیٹی سونے کی بالیاں ہی پہنے گی، میں اپنی بچی کو ضرور سونے کی بالیاں لا کر دوں گا۔ ماہنور نے جب یہ سنا تو خوشی سے چہک اٹھی اور کہنے لگی کہ میں تو کانوں میں سونے کی بالیاں پہنوں گی، میرے پاس سونے کی بالیاں ہوں گی تو میری سہیلیاں یہ دیکھ کر بڑی خوش ہوں گی۔ اسلم بھی مسکرا اٹھا۔ اس کے بعد تو اس نے زیادہ سموسے بنا کر بیچنا شروع کر دیے۔ وہ گھر گھر جاتا اور سموسے بیچتا، رات کے تک سڑکوں پر گھومتا رہتا اور پیسے جمع کرنے لگا تاکہ اپنی بچی کے لیے بالیاں بنا سکے۔ دھیرے دھیرے بڑھتی ہوئی اس مہنگائی نے ویسے ہی اس کا خرچہ بڑھا دیا تھا۔ جہاں وہ 2 پیسے چھوڑتا وہیں خرچے ایک بار پھر اس کا منہ چڑھا رہے ہوتے۔ سلیم کے دونوں بچے سرکاری اسکول میں اپنی پڑھائی مکمل کر رہے تھے اور پڑھائی کے بعد وہ محلے میں ہی ایک مزدوری کا کام کرتے تھے۔ اسکول سے واپس آ کر کھانا کھاتے اور پھر ٹھیکیدار کے ساتھ محنت مزدوری کرنے چلے جاتے۔ جو 200-300 روپیہ مل جاتا لا کر اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ یہ غربت اور مفلسی میں دنسے ہوئے بچے
تو بچپن سے ہی محنتی اور روزگار ڈھونڈنے نکل پڑے تھے تاکہ اپنے ماں باپ کی اس مشکل وقت میں مدد کر سکیں۔ وہ وقت بھی آ گیا جب مہنگائی کی وجہ سے دونوں بچوں کو اسکول چھوڑنا پڑا اور وہ لوگ اپنے باپ کے ساتھ مزدوری کرنے لگے۔ اسلم اور اس کی بیوی ساری رات سموسے تیار کرنے میں لگا دیتے اور پھر فجر کے وقت نماز ادا کر کے ہی تھوڑی دیر کے لیے اسلم لیٹا کرتا تھا۔ اس کے بعد سارے سموسے ایک باکس میں ڈال کر اپنی سائیکل پر رکھے ہوئے گلی گلی جا کر سموسے بیچنے لگتا۔ وہیں اسلم کے دونوں بیٹے صبح صبح ٹھیکیدار کے پاس چلے جاتے۔ وہ ان بچوں کو دیکھتا تو ان سے خوب محنت مشقت کرواتا، باری باری چیزیں اٹھاتا اور جھڑکتا بھی رہتا، انہیں مارنے سے بھی گریز نہ کرتا تھا۔ اس کے باوجود ان کی دہاڑی صرف 200 روپے تھی، کیونکہ وہ بچے تھے اور ابھی کام سیکھ رہے تھے۔ باقی مزدوروں کی نسبت دونوں بھائی بہت کام کیا کرتے تھے۔ ماہنور اپنی ماں کے ساتھ گھر ہی رہا کرتی تھی۔ وہ جہاں جہاں سموسے بیچنے جایا کرتا تھا، ان محلوں میں چوری چکاری کافی بڑھنے لگی تھی۔ آئے روز رات کو محلے کے کسی نہ کسی گھر میں ڈاکہ پڑ جاتا تو کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محلے میں پھیری والے اور چیزیں بیچنے والے لوگوں کا محلے میں آنا بند کروا دیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سارا دن محلوں کا چکر کاٹتے ہیں، لوگوں کے گھروں کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر رات کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر وارداتیں کرتے ہیں۔ پھر کیا تھا، اسلم کو محلوں میں جا کر سموسے بیچنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ اگر کوشش کرتا بھی تو لوگ اسے دھتکار کر وہاں سے نکال دیتے، یہی کہتے تھے کہ اگر اب دوبارہ تم نے اس محلے کا رخ کیا تو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ بیچارہ اسلم ہر طرف سے دھتکارے جانے پر مایوس ہو کر گھر آ گیا، کیونکہ کوئی بھی اس سے سموسے نہیں خرید رہا تھا۔ بیوی نے جب یہ دیکھا تو پریشان ہو گئی، کہنے لگی اس وقت گھر میں آٹا بھی ختم ہو چکا تھا، اسی آس پر بیٹھی ہوئی تھی کہ آج جو کمائی ہوگی اس کمائی سے ہی آٹا آئے گا۔ اسلم بے حد پریشان تھا، اندر ہی اندر اس کے سر پر کئی پریشانیاں منڈلانے لگی تھیں۔ ایک تو ملک کے حالات ایسے ہو رہے تھے، دوسرا اس کی جیب مزید خرچ اٹھانے سے عاجز آ رہی تھی۔ جیب میں صرف 50 روپے موجود تھے اور اس 50 روپے سے بھلا کیا آتا۔ جب دل مزید تنگ ہونے لگا تو اس نے جائے نماز بچھائی اور نوافل پڑھنے لگا، خدا کے حضور دعا کرنے لگا، اس مشکل وقت میں میری مدد فرما، آخر میں کیسے اپنے بچوں کو پال سکوں گا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں رہے، بس مجھے اتنا عطا کرتے رہنا کہ میرے بچے کبھی بھوکے نہ سو سکیں۔ اسلم نے دعا کی اور ایک بار پھر ہمت کر کے خدا پر یقین رکھتے ہوئے وہ گھر سے نکل گیا۔ وہ سڑکوں پر جا کر سموسے بیچنے لگا۔ لوگوں نے اس روز اس سے سموسے خرید لیے تھے۔ اسلم بڑا ہی خوش تھا، اسے تو جیسے ایک نئی امید کی کرن مل چکی تھی۔ اس نے پیسے جوڑنا شروع کر دیے۔ چند ہی ماہ میں اس نے اتنے پیسے جوڑ لیے تھے کہ وہ اپنی بچی کے لیے بالیاں خرید سکے۔ ان پیسوں کو اکٹھا کر کے وہ سونار کے پاس گیا اور خوبصورت سی بالیاں لے کر گھر چلا آیا۔ آج اس کی بچی 5 سال کی ہو چکی تھی۔ اس نے بچی کی سالگرہ پر اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ بچی نے جو ہی آنکھیں بند کی تو اسلم نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے وہ بالیاں بچی کے سامنے کی اور بچی کو آنکھ کھولنے کو کہا۔ ماہنور نے جب اپنے سامنے سونے کی بالیاں دیکھیں تو خوشی سے چہک اٹھی۔ مارے خوشی کے وہ اپنے بابا کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ نے وعدہ پورا کر دیا، مجھے بالیاں لے کر دے دیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہ تھے تو آپ رہنے دیتے۔ مگر اسلم فوراً اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کر کہنے لگا کہ نہیں میری بچی، اس پر تمہارا حق تھا، تمہارا باپ جو کچھ کماتا ہے وہ تم ہی لوگوں کے لیے تو ہے۔ اس کے بعد اسلم نے وہ بالیاں اپنی بچی کو پہنا دیں اور اپنی بچی کو ان بالیوں میں دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ بیوی کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو میری بچی بالیوں میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، جیسے یہ بالیاں خاص اسی کے لیے ہی بنی ہوں۔ اسلم کی بیوی نے جب یہ دیکھا تو آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی اور کہنے لگی کہ بس دعا کرو اسلم، ہمارے بچوں کو زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اور اللہ ہماری بچی کے نصیب اچھے کرے۔ اسلم بھی نم آنکھوں کے ساتھ آمین کہہ گیا تھا۔ وہ ایک ماہ ہی ٹھیک گزرا تھا کہ جب خبروں میں یہ بات عام ہونے لگی کہ بجلی پر ٹیکسوں کے انبار لگ چکے ہیں اور بجلی پھر مہنگی ہو گئی ہے۔ اس روز جب اسلم کے دروازے پر بجلی کا بل آیا تو اسلم کی بیوی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ ان کے 1 مہینے کا بل 30,000 روپے آیا تھا۔ اس کی بیوی حیرت سے بل والے سے کہنے لگی کہ بھیا دھیان سے دیکھو، کیا یہ بل ہمارا ہی ہے؟ مجھے تو انگریزی آتی نہیں ہے، صرف نیچے لکھے ہوئے ہندسے ہی سمجھ آتے ہیں، ہمارا بل تو نہیں ہو سکتا، ہمارا بل تو 300-400 روپے ہی آتا ہے۔ مگر وہ بجلی والا کہنے لگا کہ نہیں باجی، آپ کا ہی ہے، وہ تو جا چکا تھا،
جبکہ اسلم کی بیوی چکرا کر گر چکی تھی۔ بار بار اس بل کو دیکھتی اور یہی دعا کرتی ایک خواب ہو، یا اس کی نظر کا مسئلہ ہو، یا بل ہی جھوٹا ہو، کیونکہ 30,000 روپے کیسے آ سکتے تھے؟ اسلم تو بمشکل روز کا منافع 500 سے 600 روپے کما سکتا تھا، 30,000 روپے تو وہ ماہانہ بھی نہیں کماتا تھا، تو آخر یہ 30,000 روپیہ بل کیسے ادا کرتا؟ شام کو اسلم گھر آیا تو بیوی کا چہرہ دیکھ کر سوال کرنے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ اتنی افسردہ کیوں بیٹھی ہو؟ خیریت تو ہے؟ اسلم کی بیوی نے بل اسلم کے سامنے کیا۔ اس بار چونکنے کی باری اسلم کی تھی۔ حیرت کے مارے اس بل کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، اتنا بل کیسے آ سکتا ہے؟ ہمارا ایک کمرہ ہے جس میں ایک بلب اور ایک پنکھا چلتا ہے، بھلا ان کی قیمت 30,000 روپے کیسے ہو سکتی ہے؟ اسلم کی بیوی تو رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے۔ اسلم کہنے لگا کہ میں نے اسے ادا ہی نہیں کرنا، یہ تو جھوٹا بل ہے۔ جب اس نے باہر نکل کر محلے والوں سے پوچھا تو سب کا بل اتنا ہی آیا تھا، سب ہی پریشان تھے۔ ہر سو ایک عجیب سی فضا قائم ہو چکی ہے، جہاں بھی لوگ مل بیٹھتے تو یہی پوچھتے کہ تمہارا بل کتنا آیا ہے، اور پھر گھنٹوں بیٹھ کر اس پر بحث کرتے اور اپنی بے بسی پر سر پکڑ کر بیٹھے رہتے، مگر کسی میں بھی ہمت نہ تھی جا کر سوال کر سکے کہ آخر کیوں ہمارا بل اتنا زیادہ آیا ہے؟ پہلے بھی تو ہم اتنی ہی بجلی استعمال کرتے تھے جتنی اب کرتے ہیں، تو آخر یہ ہزاروں میں کیوں؟ اسلم نے بل جمع نہیں کروایا تھا، اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہ تھے، الٹا پنکھا اور بلب جلانا بھی بند کر دیا تھا۔ سارا دن وہ بغیر پنکھے کے بیٹھے رہتے، گرمی کی وجہ سے انہیں نیند نہ آتی۔ وہ ہاتھ کے پنکھے کا استعمال کرتے مگر بھول کر بھی پنکھا نہ آن کرتے۔ وہ مہینہ تو گزر گیا، مگر جب اگلا مہینہ آیا تو بل 40,000 روپے آیا تھا۔ اسلم تو چکرا کر گر چکا تھا، غصے سے بل والے سے لڑنے لگا کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ پچھلے مہینے 30,000 بھیج دیا، اس مہینے تو 1 منٹ کے لیے بھی ہم نے بلب پنکھا نہیں جلایا، تو پھر یہ اتنا بل؟ آخر کیوں غریب عوام پر تم لوگ اس قدر ظلم کرتے جا رہے ہو؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ میٹر والا ہنس کر کہنے لگا، لوگوں کا قصور یہ ہے کہ تم لوگ پاکستان میں رہتے ہو، اب چپ چاپ جو بل آیا ہے ادا کرو، ہمارا کام تو بس گھر گھر جا کر بل دینا ہے، مجھے کیا خبر تم لوگ کتنی بجلی استعمال کرتے ہو۔ وہ مہینہ بھی یوں ہی گزر گیا۔ اسلم تو پریشان ہو کر رہ چکا تھا، ساری ساری رات جاگ کر بیٹھا رہتا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہاں سے اتنے پیسے لائے جن سے وہ بجلی کا بل ادا کر سکے۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں سے مدد لینا چاہی۔ اس کا ایک بھائی جوتے کی دکان پر کام کرتا تھا، اس کے پاس گیا اور اپنے بل کے بارے میں بتایا تو وہ اپنی روداد لے کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں تو مشکل سے اپنے بال بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہوں، بھلا تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد وہ دوسرے بھائی کے پاس گیا، مگر اس نے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا، سب اپنے رونے لے کر بیٹھ چکے تھے۔ اس مہنگائی کے دور میں سوائے امیروں کے کوئی بھی خوش نہ تھا۔ آخر اسلم گھر لوٹ آیا، پھر مہینہ پورا ہونے کو تھا، اور آج جب وہ گھر پہنچا تو میٹر کاٹنے والے کھڑے تھے۔ وہ ہٹے کٹے 2 نوجوان تھے اور اسلم کو کہنے لگے کہ بل ادا کرو ورنہ میٹر کٹ گیا تو حکومت ہر حال میں تم سے 40,000 روپے لے کر رہے گی۔ اسلم نے یہ سنا تو سوچ میں پڑ گیا، گھر آیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ تم بتاؤ 40,000 روپے کہاں سے لے کر آؤں؟ تبھی اسلم کی بچی چلتی ہوئی اسلم کے پاس آئی، آنکھوں میں آنسو تھے اور کانوں سے بالیاں اتار کر اسلم کو کہنے لگی کہ ابو گھر کا بل ادا کر دو۔ اسلم نے جب اسے دیکھا تو اس کی روح کانپ چکی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے فوراً ان بالیوں کو بچی کو واپس کرتے ہوئے بولا کہ نہیں بیٹا، یہ تمہاری ہیں، میں کیسے ان کو لے سکتا ہوں؟ اتنے پیار سے میں نے تمہارے لیے پائی پائی جوڑ کر بنائی تھی۔ مگر ماہنور کہنے لگی کہ مجھے یہ بالیاں نہیں چاہیے، بس آپ بل ادا کریں۔ آخرکار جن ہاتھوں سے اسلم نے بچی کو بالیاں پہنائی تھیں، انہی ہاتھوں سے اس نے بچی سے بالیاں لیں اور روتے ہوئے انہیں ایک کپڑے میں باندھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا باہر آیا اور میٹر والوں کو کھول کر وہ بالیاں پیش کیں اور کہنے لگا کہ یہ لو، اب تو ہو جائے گا نا تم لوگوں کے بل اور ٹیکس پورے۔ میں نے اپنی بچی کے کانوں سے بالیاں اتار دی ہیں، یہ بالیاں نہیں بلکہ میرا دل ہے جو تمہیں نکال کر دے رہا ہوں۔ وہ لوگ بھی ایک پل کو اسلم کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ بہرحال انہیں تو اپنے بل سے مطلب تھا، انہوں نے بالیاں لیں اور وہاں سے چلے گئے۔ اسلم خالی ہاتھ ہو چکا تھا، اس نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس پر یہ وقت بھی آئے گا۔ بچی کو گلے لگا کر داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ زندگی مزید مشکل تر ہونے لگی تھی۔ وہ سارا دن کام کر کے بھی اپنے پیٹ پالنے کا بندوبست نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ ہر چیز کی قیمت آسمان پر پہنچ چکی تھی۔
ان لوگوں نے بجلی استعمال کرنا بالکل ہی بند کر دی تھی، مگر اس کے باوجود جب اس مہینے بل آیا تو پھر 35,000 روپے تھا۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ وہ غصے سے اس کو دیکھ کر بفر گیا اور کہنے لگا کہ کس چیز کا بل اس قدر آ رہا ہے؟ ہم تو بجلی استعمال بھی نہیں کرتے، ساری سہولیات تو امیر لوگوں کے لیے ہیں، ہمیشہ غریب بھی کیوں پستا ہے؟ یہ ٹیکس وہ لوگ ادا کیوں نہیں کرتے جو مہینے میں کروڑوں روپے کماتے ہیں؟ ہم غریب جو پہلے ہی مر کر اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ملک کا بوجھ بھی ہم لوگ ہی کیوں اپنے کندھوں پر اٹھائیں؟ نہ جانے کب ملک کا قانون ہر ایک کے لیے مساوی ہوگا۔ اسلم تو پریشان سا ہو چکا تھا، وہیں اسلم کے بچے اور بیوی بھی پریشان تھے۔ گھر میں کھانے کا ایک دانہ بھی موجود نہ تھا، اتنے پیسے نہ تھے جو سموسے بنانے کے لیے وہ چیزیں لا سکتے۔ اسلم نے اپنی سائیکل بیچ دی اور اس سے گھر کے لیے تھوڑا بہت راشن لے آیا۔ وہ راشن بھی اتنا تھا کہ صرف 3-4 دن ہی چل سکا۔ آخر بسیدہ سی سائیکل کتنے میں بک سکتی تھی سوائے 1500 کے؟ 2-3 دن انہوں نے پیٹ پوجا کی۔ ایک بار پھر فاقوں کی نوبت آنے لگی تو بچے بھوک سے تڑپنے لگے۔ اسلم یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بجلی کا بل ادا کرنے کی تاریخ سر پر آ چکی تھی۔ اس نے آس پڑوس والوں سے کچھ امداد کرنے کا کہا، مگر سب نے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ مہینہ بھی یوں ہی گزر چکا تھا، مگر اسلم نے بل جمع نہ کروایا۔ بھوک کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، مزید یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اسلم نے لوگوں سے ادھار مانگنے کا سوچا، مگر کسی نے بھی اسے 1 روپے کا بھی ادھار نہ دیا۔ سب ہی کو اپنے خرچ نے پریشان کر رکھا تھا۔ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے تو ویسے ہی سر پر بوجھ ڈال رکھا تھا۔ اسلم کی بیوی بچوں کی حالت دیکھ کر دعا کرتی رہتی، روتی رہتی کہ کہیں سے 2 پیسے آ جائیں اور اس کے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہو۔ اسلم اپنی بچی کو سینے سے لگائے بس گہری سانس ہارچ کر کے روتا رہتا۔ بچوں کو بھوک سے بلکتا دیکھتا تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے تکلیف کم کرے۔ آخر ایک روز اسے وہ طریقہ بھی مل گیا جس سے وہ اپنے بچوں کو ہر پریشانی سے آزاد کر سکتا تھا۔ اس نے اس بات پر بہت سوچا، جیب میں دیکھا تو 50 روپے موجود تھے۔ چلتا ہوا گھر سے باہر آیا اور ایک ریڑھی پر آ کر اس نے کافور کی گولیاں خریدیں اور پھر کپ کپاتے ہوئے ہاتھ سے لے کر گھر چلا آیا۔ گھر آ کر اس نے خاموشی کے ساتھ ان گولیوں کو پانی میں حل کرنا شروع کر دیا۔ وہ کپ کپا رہا تھا، ان کو پانی میں مکس کر رہا تھا، وہیں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جو قدم اٹھانے جا رہا تھا اس سے وہ بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے وہ گولیاں پانی میں حل کر دیں اور پھر اس پانی کو لا کر بچوں کے سامنے رکھ دیا۔ تینوں بچے بے سدھ سے پڑے تھے۔ پانی کا گلاس دیکھ کر ابو کی جانب دیکھ کر کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ اسلم نے بچوں کو آخری بار دیکھا اور پھر کہنے لگا، یہ پانی پیو گے تو تمہیں اپنی بھوک کم ہوتی محسوس ہوگی، تم ہر طرح کی فکر اور پریشانی سے آزاد ہو جاؤ گے اور سکون کی نیند سو جاؤ گے۔ بچوں نے جب یہ سنا تو عجیب سی نظروں سے باپ کو دیکھنے لگے۔ باپ کے چہرے پر تو پہلے ہی موت کی زردی دکھائی دے رہی تھی، شاید وہ سمجھ چکے تھے اور مزید یہ زندگی جینا ان کے لیے آسان نہ تھا۔ بچوں نے خوشی خوشی وہ پانی کے گلاس اٹھائے اور پینا شروع کر دیے۔ اسلم اپنے تینوں بچوں کو باری باری دیکھ رہا تھا، مگر آخر میں اس کی نظر اپنی بچی پر ہی ٹک گئی تھی، جو ایک ہی سانس میں سارا پانی پی کر اپنے ابو کے پاس آئی تھی اور پھر ابو کی گود میں بیٹھ گئی۔ اسلم داڑیں مار کر رونے لگا تھا۔ اس کی بیوی بھی وہیں پر موجود، وہ پانی پی چکی تھی۔ وہ اپنے بچوں اور بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں تم لوگوں کو جیسا تم لوگوں نے سوچ رکھا تھا ویسے پال پوس نہ سکا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں تم لوگوں کو اس پریشانی سے آزاد کر رہا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے بچے اور بیوی تڑپنے لگے، حلق چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، الٹیاں آ رہی تھیں، وہ تڑپ رہے تھے۔ اس کی بچی اس کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اور بچی اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر چکے ہیں تو اس نے وہیں پانی اور کافور کی گولیاں ان کے درمیان میں رکھیں اور پھر اس نے بجلی کا بل اٹھایا اور اپنے گلے میں بیوی کے دوپٹے سے پھندا ڈالا۔ پھندا ڈال کر صحن میں موجود درخت سے لٹکا تھا اور بجلی کا بل بھی اپنے ہاتھ میں ہی پکڑ کر رکھا۔ وہ کتنی ہی دیر لٹک کر تڑپتا رہا۔ جب اس کی جان نکل گئی تو بل وہیں نیچے گر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب میٹر والے گھر آئے تو گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر اندر جھانکنے لگے۔ گھر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ فوراً محلے والوں کو اکٹھا کر لیا۔ لوگوں نے اسلم کو لٹکا ہوا دیکھا تو سمجھ گئے ان کی بیوی اور بچے بھی اندر مڑے پڑے تھے۔ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، مگر وہ مر چکے تھے۔ سب کو پتہ تھا کہ انہوں نے کافور کی گولیاں کھائی ہیں۔
اور وہیں اسلم کے پاس بل اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کی قاتل یہ حکومت ہے جس نے ایک غریب شخص کا سانس لینا بھی جرم قرار دے دیا ہے۔ صرف اسلم اور اس کے بچے ہی نہیں تھے، ایسے کئی لوگ ہیں جو اس غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی جان دے چکے ہیں، لیکن آخر کب تک؟